اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نظم پر نوٹ اور نذیر اکبر آبادی پر نوٹ۔ نظم شاعری اصطلاح میں نظم اس شعری صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع پر ربط اور تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اردو نظم کا دور جدید دراصل انجمن پنجاب لاہور کے قیام کے بعد شروع ہوا، جہاں محمد حسین آزاد نے جدید نظمیں لکھیں۔ اس کے بعد اردو شاعری کا لہلہاتا باغ حالی اکبر اور اقبال کی آبیاری کا ممنون ہے۔ جدید شاعری کا پودا انہی بزرگوں کے ہاتھوں پر پروان چڑھا۔ ان سے پہلے ہمارا شعر و ادب گل بلبل، ہجر و وصال، بے قراری اور بے چینی کا فسانہ بن کے رہ گیا تھا۔ غزل گوئی کو شاعری کی معراج تصور کیا جاتا تھا۔ علمی اور اخلاقی مضامین کی کمی کی وجہ سے ہمارا شعر و ادب زندگی سے دور ہوتا جاتا تھا۔ اب اس چیز کی ضرورت تھی کہ نئے نئے مضامین اردو شاعری میں داخل کیے جائیں، اور اس کی ابتدا نذیر اکبر آبادی نے کی۔ جدید اردو شاعری کا آغاز صحیح معنوں میں 1874 کے مشاعرے سے ہوتا ہے۔ اس مشاعرے میں بجائے مصرع ترک دینے کے نظم کے لیے ایک عنوان برقرار تھا۔ نظم کی کوئی خاص شکل معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی بحر مخصوص ہے۔ یہ صنف اردو میں انگریزی نظموں سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ فنی اعتبار سے نظم کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، ایسی نظم پابند نظم کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوں، وزن ہو مگر قافیہ نہ ہو، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ غزل کے بعد اردو شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہوئی وہ نظم ہے۔ اس کا میدان بہت وسیع ہے، مختلف عنوانات پر لکھی جاتی ہے۔ اردو میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی جاتی ہیں، جن میں مناظر قدرت، خارجی واقعات، داخلی کیفیات اور اخلاقی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور دیگر مسائل و خیالات پر اظہار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مجاز، کیفی، فیض، جذبی، سردار جعفری، اختر الایمان، سحر لدھوانی اور مخدوم نے نظم کو معنی و خیال کے نئے افق دکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم کا مستقبل روشن ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی حیات اور شاعری پر ایک مختصر نوٹ۔ ان کا اصلی نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ والد کا نام محمد فاروق تھا، جن کا انتقال نذیر کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں دلی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ آئے اور اکبر آبادی ہو گئے۔ یہاں
لالا بلاس رام کے یہاں معلمی کرتے رہے اور شاعری بھی کرتے رہے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے۔ قرینِ قیاس یہی ہے کہ ان کی پیدائش 1735 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور ان کا انتقال 95 سال کی عمر پا کر 1830 عیسوی میں ہوا۔ اس طرح ایک طویل عمر پائی تھی اور ضعیفی میں ان پر فالج گرا تھا۔ نظیر کی آزاد زندگی میں شاعری کو نئی راہوں پر جانے کا خوب موقع ملا۔ پابندیوں کی کمی، معیار کی قید سے آزادی، زبان کی لطافتوں کے جھگڑے سے نجات حاصل ہونے کی وجہ سے نظیر کو اپنی شاعری کی دنیا کو وسیع کرنے کا موقع بھی مل سکا۔ انہوں نے غزل سے ہٹ کر نظموں پر اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ کلیات نظیر کی چند نظمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جن میں افلاس کی زندگی کو فطرت کی رہنمائیوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں زندگی کی تکلیفوں کی تصویر کھینچی گئی ہے، لیکن نظموں کی وجہ سے نظیر کا نام زندہ رہا۔ وہ ان کی واعظانہ اور ناصحانہ نظمیں ہیں۔ باقی وسلام۔